بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ لوگ چونکہ بی ایس سی فرسٹ کے ہیں تو آج ہم اکنامکس کا لیکچر پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اکنامکس کا ہم سلیبس تو اوور آل کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو وہ ہم آپ کو جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو چیپٹر نمبر 3 میں ہے، تھیوری کا چیپٹر نمبر 3، جس میں رویہ صارف کنزیومر بیہیویئر ہے۔ تو کنزیومر بیہیویئر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے سلیبس میں کنزیومر بیہیویئر یا کنزیومر ایکولیبریم، جس کو ہم صارف کا توازن کہتے ہیں، کہ دو طرح کی تھیوریز ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں ایک مارشل کی تھیوری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری تھیوری جو ہے وہ ہگس کی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ہم نے مارشل کی تھیوری کے ٹاپکس پڑھ لیے تھے، تو ہگس کی تھیوری ہماری رہتی ہے۔ تو اب ہم ہگس کی تھیوری سے جو ہے وہ اور پارٹ سٹارٹ کریں گے۔ تو ہگس کی تھیوری ڈیفینیٹلی عدم ترجیح کی بنیاد پہ بیان کی گئی ہے، یعنی ہگس نے اپنے اس نظریہ کو خط عدم ترجیح کے ذریعے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ خط عدم ترجیح کیا ہوتا ہے، جس کو انڈیفرنس کرو بولتے ہیں، اور ایبریویٹلی ہم اس کو آئی سی یعنی انڈیفرنس کرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خط عدم ترجیح یعنی انڈیفرنس کرو جو ہے یہ ہگس کی اور اس کی جو حامی معیشت دان ہے ان کی یہ تھیوری ہے۔ تو خط عدم ترجیح کی تعریف کیا ہے؟ خط عدم ترجیح دو اشیاء کے ان جوڑوں کے نکات کو ملانے سے بنتا ہے جو صارف کے لیے برابر یا یکساں تسکین کا باعث ہوں۔ تو عدم ترجیح کی تعریف سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ دو اشیاء کے ان جوڑوں کے نکات کو ملانے سے بننے والا خط ہے جو کہ صارف کے لیے برابر تسکین فراہم کرتا ہے، برابر تسکین کا باعث بنتا ہے۔ یعنی عدم ترجیح کے خط کے اوپر جو بھی جوڑا بنے گا، جو بھی نقطہ بنے گا، وہ دو اشیاء کا نقطہ ہوگا، سپوز ایکس اور وائی۔ تو ان نکات کے اوپر جو تسکین کا معیار ہوگا، یوٹیلیٹی ہوگی، سیٹسفیکشن میں کا لیول ہوگا، وہ جو ہے وہ ایکول ہوگا، برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم یہاں پہ ایک ٹاپک اور بھی پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ، مقتدم شرح استبدال۔ مقتدم شرح استبدال، ٹھیک ہے۔ مقتدم شرح استبدال کیا ہے؟ استبدال کہتے ہیں تبادلہ کو، تبادلے کی شرح۔ مقتدم شرح استبدال یعنی تبادلہ کی شرح میں تبدیلی۔ تو تبادلے کا مطلب کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک، یعنی کسی بھی شے کی اضافی اکائی کو حاصل کرنے کے لیے صارف دوسری شے کی جتنی اکائیوں کو چھوڑتا ہے، دوسری شے کی جتنی اکائیوں کا تبادلہ کرتا ہے، یہ ریٹ آف چینج، یہ تبادلے کی شرح جو ہے مقتدم شرح استبدال کہلاتی ہے، جس کو ہم مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن یعنی کہ MRS بھی کہتے ہیں۔ مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن، مقتدم شرح استبدال۔ اب اس کی بات کرتے ہیں، بعد ابھی گوشوارہ اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلے کالم میں ہم لیتے ہیں جوڑے، دوسرے کالم میں ایکس شے، تیسرے میں وائی شے، چوتھے میں تسکین کا معیار، لیول آف سیٹسفیکشن، اور لاسٹ کالم میں ہم لیں گے مقتدم شرح استبدال۔ مقتدم شرح استبدال، جہاں پہ ہم تاریخ میں بتائے ہیں کہ ہم دو اشیاء کی بات کریں گے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایکس شے ہے، اس کے ساتھ ساتھ وائی شے ہے۔ یہ پہلا جوڑا ہے جس میں ایکس کی 1 اکائی ہے اور وائی کی 10 اکائیاں ہیں۔ ہم سپوز کرتے ہیں کہ جو تسکین کا معیار ہے وہ B ہے، لیول آف سیٹسفیکشن جو ہے یہ B ہے۔ آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے پڑھایا ہوا ہے آپ کو، تو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو مارشل کی تھیوری ہے، مارشل کے مطابق افادہ کین بی میئرڈ
ٹھیک ہے، کہ ہم افادہ کو کوانٹیٹیولی میئر کر سکتے ہیں، ہندسوں میں آداد میں میئر کر سکتے ہیں، لیکن ہگس کی تھیوری انہوں نے بات کی تھی کہ افادہ جو ہے اس کو آداد میں ہندسوں میں ہم میئر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ افادہ کی ترتیبی پیمائش کا نظریہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ بی جوڑا ہے، بی جوڑے میں ایکس کی اکائی ایک سے بڑھ کر 2 ہوئی ہے، یعنی سارے ایکس کی اکائیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کی اکائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وائی کی اکائیاں 10 سے کم ہو کر 6 ہو گئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں تسکین کا معیار جو ہے یہ بی ہے، یعنی اے اور بی دونوں جوڑوں میں تسکین کا معیار سیم ہے، یکساں ہے، برابر ہے، لیکن ایکس اور وائی کی جو تعداد ہے، مقداریں ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اے سے بی جوڑے میں ایکس کی اکائی بڑھ رہی ہے اور وائی کی اکائیاں کم ہو رہی ہیں، ایکس کی ایک اکائی کا اضافہ وائی کی 4 اکائیاں کم ہونے سے ہوا، یعنی ایکس میں اضافہ وائی کو چھوڑنے سے یا وائی کا تبادلہ کرنے سے ہوا، جو کہ مختلف شرح استبدال کراتی ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں جو ہے بی جوڑے میں 4 اکائیوں کا تبادلہ جو ہے وہ ایکس کی ایک اکائی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سی جوڑا ہے، ایکس کی 1 سے بڑھ کر 2 سے بڑھ کر 3 ہوگی، اور وائی کی 6 سے کم ہو کر 3 ہوئی۔ آپ دیکھیں تسکین کا معیار جو ہے ہم کہتے ہیں آپ کی بی ہے، یعنی اے بی سی یہ تینوں کے تینوں جوڑے 2 اشیاء کے ہیں، اور یہ 2 اشیاء کے وہ جوڑے ہیں جہاں پر تسکین کا معیار برابر ہے۔ تو عدم ترجیح کی جو ہم تعریف کر چکے ہیں، یہ بھی ہم نے یہی کی ہے کہ عدم ترجیح جو ہے 2 اشیاء کے ان جوڑوں کو ملانے سے بنتا ہے جہاں پر تسکین کا معیار جو ہے وہ برابر ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کے سی جوڑے میں 3 اکائیوں کا، وائی کی 3 اکائیوں کا تبادلہ جو ہے وہ ایکس کی 1 اکائی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ گوشوارہ۔ اب ہم گوشوارے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈائیگرام بنائیں گے۔ ایکس ایکسس، وائی ایکسس، ایکس ایکسس کے اوپر ہم ایکس شے لیتے ہیں اور وائی کے اوپر ہم وائی شے لیں گے، ایکس شے اور اس کے ساتھ ساتھ وائی شے۔ اب آپ اسکیل سیٹ کریں گے، آپ دیکھیں کہ ایکس کی جو ہے اکائیاں میکسیمم 3 ہے اور وائی کی اکائیاں جو ہے وہ میکسیمم 10 ہے۔ ہم یہاں 2 کا گیپ دیتے ہیں، 2 4 6 8 10۔ اسی طرح ایکس کی 3 ہے، 1 2 3 1 2 3 2 4 6 8 10۔ اب پہلا جوڑا ہے جس میں ایکس کی 1 ہے، وائی کی 10 ہے، ایکس کی یہ 1 اور وائی کی 10، ایکس کی 2 وائی کی 6، ایکس کی 3 اور وائی کی بھی 3۔ اب ہم ان تینوں نقاطوں کو ملا دیں تو یہ خط بن گیا ہے، یہ کیا ہے؟ آئی سی، یعنی کہ عدم ترجیح کا خط ہے، جو آپ دیکھیں کہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں دے رہا ہے، اور اس کے اوپر لیا جانے والا ہاتھ جوڑے میں کہ یہ اے، یہ بی اور یہ سی، یہ تینوں کے تینوں جوڑے برابر تسکین کو ظاہر کر رہے ہیں، جو ہے یہ عدم ترجیح کا خط ہے۔ تو یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ عدم ترجیح کا خط کیا ہے، گوشوارے کی وضاحت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائیگرام اور ڈائیگرام کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو نیکسٹ ٹاپک جو موسٹ امپورٹنٹ بھی ہے، اکثر اوقات جو ہے وہ موسٹ پیپروں میں آیا ہے، آپ یہ پیپر آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں، ان کو دیکھیں، تو اس میں جو ہے وہ عدم ترجیح کی خصوصیات کا جو ٹاپک ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ ٹاپک آپ نے جو ہے وہ پہلے پڑھا ہوا بھی ہے، میں دوبارہ آپ کو ریوائز بھی کروا رہا ہوں، یہ ٹاپک آپ دیکھیں گے۔ اب ہم نیکسٹ بات کریں گے خط عدم ترجیح کی خصوصیات۔ ٹاپک ہے جی ہمارا خط عدم ترجیح کی خصوصیات۔ خط عدم ترجیح کی سب سے جو پہلی خاصیت ہے وہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خطوط اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں گرتے ہیں۔ یہ خطوط اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں گرتے ہیں۔
ابھی ہم نے بادلیہ پیپر بادلیہ گوشوارہ ہم نے خط عدم ترجیح کا خط ڈرا کیا ہے، جو کہ میں دوبارہ یہاں بنا رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیں گے ایکس ایکسس وائی ایکسس ہم نے ایکس پر ایکس شے کو لیا تھا اور وائی ایکسس پر ہم نے وائی شے کو لیا تھا اور خط بنا تھا یوں، یعنی کہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں، تو آپ دیکھیں گے اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں گر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطوط اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں کیوں گرتے ہیں، یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جاتے، یہ ہاریزونٹل کیوں نہیں ہوتے، یہ ورٹیکل کیوں نہیں ہوتے، اس کی کیا ریزن ہے؟ ہم یہاں پہ عدم ترجیح کی جو خصوصیات ہیں یہ آرگومنٹس کے ساتھ بتائیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایسے نہیں ہوتے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتے۔ تو عدم ترجیح کا خط بائیں سے دائیں اوپر سے نیچے گرنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ ہے جی مقتدم شرح استبدال، مقتدم شرح استبدال، جس کو ہم نے ابھی MRS بولا نہ پڑھا تھا، اور اس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بھی میں نے پڑھائی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے بات کی تھی کہ ایکس کی ہر اگلے کئی کے لیے سارے بائیں کی کئی جو ہے وہ کم کرے گا، چھوڑے گا، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اگر ہم کہیں کہ یہاں A جوڑا ہے ایکس کی وائی کی Y1 ہے اور ایکس کی جو ہے وہ X1 ہے، یہ B جوڑا ہے ایکس کی بڑھ کر X2 ہوئی ہے اور Y کی کم ہو کر Y1 ہوئی ہے، Y کی کم ہوئی ہے اور X کی جگہوں میں کیا ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، یعنی X کی جگہوں کو بڑھانے کے لیے Y کا تبادلہ کیا گیا ہے، تو تبادلے کی شرح کیا کہلاتی ہے، مقتدم شرح استبدال۔ تو اس لیے یہ خطوط جو ہے یہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں گرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطوط نیچے سے اوپر کیوں نہیں جاتے، تو آپ دیکھیں اس میں ایکس ایکسس وائی ایکسس یہ ہے وائی شے اور یہ ہے ایکس شے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ IC خط ہے، یہ عدم ترجیح کا خط ہے، تو ہم اس کے اوپر دو نقاط دیتے ہیں، یہ A نقطہ ہے، آپ دیکھیں ایکس کی X1 اور Y کی Y1 ہے، یہ B نقطہ ہے، ایکس کی X1 سے بڑھ کر X2 ہو گئی ہے اور Y کی Y1 سے بڑھ کر Y2 ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں X بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ Y بھی بڑھ رہی ہے۔ اٹ مینس کہ X کی اضافی کئی کے لیے Y کی کئیوں کو کم نہیں کیا گیا، تبادلہ نہیں کیا گیا، مقتدم شرح استبدال نہیں ہے۔ جب مقتدم شرح استبدال نہیں ہے تو یہ عدم ترجیح کا خط بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ A نقطے کے اوپر X کی X1 ہے اور Y کی Y1 ہے۔ A سے B کی طرح دیکھیں تو A اور B دونوں ایک ہی IC پر موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ X بھی بڑھ رہی ہے اور Y بھی بڑھ رہی ہے B نقطے کے اوپر۔ اٹ مینس کہ B کے اوپر تسکین A کی نسبت زیادہ ہے۔ تو ابھی ہم عدم ترجیح خط پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تعریف کیا کی کہ دو اشیاء کے ان جوڑوں کو ملانے سے بنتا ہے جہاں پر تسکین کا معیار برابر ہوگا، لیکن جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تسکین کا معیار برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس طرح آپ ورٹیکل بھی دیکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاریزونٹل بھی دیکھ لیں گے، آپ دیکھیں گے ان میں مقتدم شرح استبدال جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ہاں جی، نمبر 2 دوسری جو اس کی خاصیت ہے وہ ہے کہ یہ خطوط بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور سنا دوں وہ اس سے آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے خصوصیات بھی، کہ عدم ترجیح کا اوپر والا خط نیچے والے خط سے بلند تسکین کے معیار کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جو عدم ترجیح کا اوپر والا خط ہوگا اس کے اوپر تسکین نیچے والے خط سے زیادہ ہوگی۔ ہم اگر ایک ہی ڈائیگرام میں مختلف عدم ترجیح کے خطوط بنائے، جیسے آپ نے نقشہ عدم ترجیح پڑھا ہوا ہے، ایکس کے اوپر ایکس شے ہے، اسی طرح وائی کے اوپر جو ہے وائی شے ہے، یہ ہے جی IC1 اور یہ ہے جی IC2۔ اب ہم لیتے ہیں IC1 کے اوپر لیتے ہیں A نقطہ، اس کے اوپر X کی X1 ہے اور Y کی Y1 ہے۔ IC2 کے اوپر لیتے ہیں B نقطہ، اس کے اوپر X کی X1 سے بڑھ کر
2 ہوئی ہے اور وائی بھی آپ دیکھیں دونوں پر کیا ہے سیم ہے. تو آپ دیکھیں اے نقطہ IC1 یعنی نیچے والے خط پہ ہے اور بی نقطہ IC2 یعنی کہ اوپر والے خط پہ ہے. تو اے نقطے کے اوپر x کی x1 اور y کی y1 ہے اور بی کے اوپر y کی تو وہی مقدار ہے لیکن x کی مقدار میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی اے کی نسبت بی کے اوپر تسکین زیادہ ہوگی کیونکہ x کی تہوں میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے. تو IC2 اوپر IC1 نیچے ہے لہذا اوپر والے خط پر تسکین زیادہ ہے اور نیچے والے خط پر تسکین کا معیار کیا ہوا کم ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ تو تھی دوسری خاصیت. اب ہم تھرڈ بات پڑھتے ہیں جی کہ عدم ترجیح کے دو خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے. عدم ترجیح کے دو خطوط ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے یعنی دو عدم ترجیح کے خطوط آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کر رہے, قطع نہیں کرتے, کاٹتے نہیں ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں کاٹتے, جب یہ کاٹ لیں تو اسے کیا ہوتا ہے ایکس ایکسس وائی ایکسس, ایکس کے اوپر ایکس شے ہے اور وائی کے اوپر وائی شے ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے جی IC1 اور یہ ہے IC2. آپ دیکھ رہے ہیں کہ IC2 نے IC1 کو اس سی نقطے پر جو ہے وہ کاٹا ہے, انٹرسیکٹ کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاٹنے سے کیا خاصیت جو ہے وائیولیٹ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں y کی y1 ہے, یہ A نقطہ ہے, یہ جو کہ IC1 پر ہے, اس پر x کی x1 ہے. یہ B نقطہ ہے جو کہ IC2 پر ہے, اس پر x کی x2 ہے. A کے اوپر آپ دیکھیں y کی y1 ہے, x کی x1 ہے. B کے اوپر آپ دیکھیں تو y کی وہی y1 ہے لیکن x کی x1 سے بڑھ کر x2 ہوئی ہے. اٹ مینس جیسے وہاں پہ کیا ہے کہ B کے اوپر تسکین زیادہ ہے اور A کے اوپر تسکین کیا ہے کم ہے, لہذا B گریٹر دین C. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سیٹسفیکشن کے لحاظ سے جو B نقطہ ہے اس پر تسکین زیادہ ہے اور A کے اوپر تسکین کیا ہے کم ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سی پہ دیکھتے ہیں, سی نقطہ آپ دیکھیں گے IC1 پر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ IC2 پر بھی ہے, یعنی A اور C IC1 پر ہے اور A اور C جب ایک ہی IC1 پر ہے تو عدم ترجیح کی تعریف آپ لوگ پڑھا ہے کہ ایک ہی خط کے اوپر لیے جانے والا ہر جوڑا برابر تسکین کو ظاہر کرتا ہے, لہذا A اور C کے اوپر تسکین کیا ہوگی برابر. یہ ہم لکھ سکتے ہیں A is equal to C. یہ ہم نے بات کی IC1 کے حوالے سے. اسی طرح ہم IC2 کی بات کریں تو B اور C IC2 پر ہے کیونکہ C جو ہے دونوں پر ہے, IC1 پر بھی ہے IC2 پر بھی ہے. اب B اور C یہ دونوں IC2 پر ہے تو عدم ترجیح کی تعریف کے مطابق ان B اور C پر بھی تسکین کیا ہوگی برابر ہوگی. یہ ہم بات کر رہے ہیں IC2 کے لحاظ سے. اب آپ دیکھیں A C کے برابر ہے, B C کے برابر ہے, ہم لکھ سکتے ہیں A is equal to B is equal to C. اب میتھمیٹیکلی بات یہ پروو ہو رہی ہے کہ A B C تینوں پر تسکین برابر ہے, جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں کہ B کے اوپر تسکین زیادہ ہے اور A کے اوپر تسکین کم ہے, کیونکہ میتھمیٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ B کے اوپر x کی x1 سے بڑھ کر x2 ہو گئی ہے جو کہ اضافی مقدار ہے, اور مقدار کے بڑھنے سے افادہ ٹوٹل یوٹیلیٹی بھی کیا ہوگا اضافہ ہوگا. یہ اس لیے عدم ترجیح کے جو خطوط ہیں ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر یہ کاٹ لیں گے تو پھر ڈائگرامیٹیکلی بات اور پروو ہوگی اور میتھمیٹیکلی جو بات ہے وہ اور پروو ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھی ہم نے 3 عدم ترجیح کی خصوصیات پڑھی ہے. اب میں ان کو مٹانے لگا ہوں اور پھر نیکسٹ جو باقی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے. ہاں جی, نیکسٹ نمبر 4 ہے کہ عدم ترجیح کے جو خطوط ہیں یہ مبدا کی طرف محدب ہوتے ہیں, یعنی کہ کنویکس ٹو اوریجن ہوتے ہیں. یہ خطوط مبدا کی طرف محدب ہوتے ہیں, یعنی یہ خطوط جو ہے یہ کنویکس ٹو اوریجن ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے چند دن پہلے عدم ترجیح کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا x پر x ہے, y کے اوپر
बारिश है, तो खाक लोग ग्रामेटिक में जो गोशवारे से बनाया था टेबल के लिए, वो हमें आपने देखा था कि वो यूं था, ठीक है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं, और इस खत की जो पुष्ट है वो 0 पॉइंट की तरफ है, कन्वेक्स को पूरी करना है, ठीक है जी। अब ये कन्वेक्स को रीजन क्यों है, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह है मुख्तम शरह इस्तेमाल का तकनीकी होना, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के मुख्तम शरह इस्तेमाल। अभी हमने पढ़ा कि एक्स की हर अगली इकाई के लिए वाई की इकाइयों का तबादला मुख्तम शरह इस्तेमाल कहलाता है। तकनीकी का मतलब क्या है, डिमिनिशिंग का मतलब क्या है कि एक्स की हर अगली इकाई के लिए सारे वाई की पहले से कम इकाइयां छोड़ने को तैयार है। इस शरह को, इस तबादले की शरह का गिरता हुआ रुझान ये तकनीकी कहलाता है, ठीक है। अभी हम देखते भी हैं कि आप देखें ये ए होता है, इसके ऊपर वाई की y1 है और उसके साथ साथ x की x1 है, ये b है, x की बढ़कर x2 हुई है और y की y1 से कम होकर y2 हुई है। इसी तरह ये आप देखें ये c है, तो x की जो है ये x2 से बढ़कर x3 हुई है और y की y2 से कम होकर जो है वो y3 हुई है। आप देखिए x की बढ़ती जा रही है और y की इकाइयां कम होती जा रही है। x की दूसरी के लिए सारे अपने y की y1 से y2 जो कि ज्यादा है और x की x3 के लिए y2 से y3 जो कि इस तरह क्या है, कम है, ठीक है। तो इसे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शरह इस्तेमाल जो है ये तकलीफी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये खत जो है मब्दा की तरफ मुहद्दिद ही क्यों है, ये खत मुस्तकीम क्यों नहीं हो सकते, ये कंकेव क्यों नहीं हो सकते, ये हम बात करते हैं अभी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई के ऊपर वाई शय है, एक्स के ऊपर एक्स शय को लिया जा रहा है। तो ये आप देखें ये है आईसी, ठीक है, जो कि खत मुस्तकीम है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये ए नुक्ता है, इसके ऊपर वाई की y1 है और x की x1 है, ये b है, x की x2 है और y की y2 है। इसी तरह ये c है, x की x3 है और y की y3 है। आप देखें x की हर अगली इकाई के लिए सारे y की पहले से बराबर इकाइयां छोड़ रहा है, जो कि खत मुस्तकीम है। इट मीन्स कि यहाँ पर मुख्तम शरह सरदार ना तकलीली है ना तकसीरी है, बल्कि जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट वन जो है वो है जी कि वैसा तो 5वीं बनेगी, जरूरी नहीं अदम तरजीह के खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी, यानी अदम तरजीह के खतूत का हूबहू एक जैसा होना ये जरूरी नहीं है, इनमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो तमाम खसूसियात अभी हमने डिस्कस की हैं उनका पूरा होना जो है वो जरूरी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स के ऊपर हम ले रहे हैं, एक्स शय को वाई के ऊपर हम ले रहे हैं, वाई शय को आप देखें ये IC1 है, ये IC2 है, इसी तरह ये IC3 है। आप देखें तीनों के तीनों खतूत ऊपर से नीचे बाएं से दाएं मब्दा की तरफ मद्दें हैं, एक दूसरे को कतः भी नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, खसूसियात तो पूरी हो रही है लेकिन बिल्कुल हूबहू एक जैसे नहीं है। तो ये तीनों के तीनों अदम तरजीह के खतूत है, इनका हूबहू एक जैसे मुतवाज़ी होना जो है वो जरूरी नहीं है। तो ये है खत अदम तरजीह की खसूसियात का हमारा आज का टॉपिक।